بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، حضرت وہب حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سے کہا، دنیا فنا اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اور سکون والا ہے۔ اے میری اماں، ہم اس دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کی بات مان لیتی ہیں اور پھر دونوں ماں بیٹا لبنان کے پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز پڑھتے۔ وہ درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ دونوں ماں بیٹا کئی دنوں تک اس پہاڑ پر رہتے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کریں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تو معزز سامعین کرام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تو اسی وقت ملک الموت حضرت مریم کے پاس پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ملک الموت نے حضرت مریم کو بڑی عاجزی سے سلام پیش کیا اور پھر کہا، اے مریم، روزہ رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی، تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس کھو گئے ہیں۔ اس نے کہا، میں روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، میں اللہ پاک کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ موت کی تیاری کر لیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ مجھ سے پیار کرنے والا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لگتے جگر اور میرے دل و دماغ کا پھول آ جائے تو پھر تم میری روح قبض کر لینا۔ مریم علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرشتے نے کہا کہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا، کیونکہ میں وہی کروں گا جس کا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حکم کے بغیر میں ایک مچھر کی جان بھی نہیں لے سکتا، اور اللہ نے ہی مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے میں کافی آپ نے دیر لگا دی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس ترکاری لے کر پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ خواب میں سوئی ہوئی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہیں۔ گھاس ترکاری رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پاس رات گئے تک کھڑے رہے اور اپنی اماں کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے کہا، اے اماں جان، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میری ماں رات گزر چکی ہے، روزہ دار روزہ افطار کر چکے ہیں، نیک لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ بھی نماز کے لیے اٹھیے۔ کیا وجہ ہے آج آپ اللہ کی بندگی کے لیے نہیں اٹھ رہی اور نماز بھی نہیں پڑھ رہی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی میٹھی نیند اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید آپ غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک اپنی والدہ کے سامنے کھڑے رہے اور آپ نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی اپنا روزہ افطار کریں۔ آپ رات بھر کھڑے رہے اور اپنی والدہ کو دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے روتے ہوئے غمگین آواز سے پکارا کہ اماں، رات گزر چکی ہے اور نماز کا وقت بھی گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہو رہی۔ آسمان کے تمام فرشتے اور جن آپ کا رونا سن کر رو پڑے اور پہاڑ کانپ گئے۔ اسی دوران اللہ نے وحی بھیجی اور ایک دم آسمان سے پکار آئی، اے عیسیٰ، اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کی والدہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور گریہ زاری کرنے لگے اور اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اب کون ہوگا راحت کے وقت مجھے سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غم گسار ہوگا، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ نے عبادت کے وقت وحی بھیجی اور روح اللہ کو چند نصیحت والی باتیں کہیں۔ اس کے بعد آپ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں بنی اسرائیل کی طرف گئے۔ گاؤں والوں کو پکارا، اے بنی اسرائیل والوں کے لوگو،
انہوں نے کہا کہ اے خدا کے بندے تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے مکانات روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں روح اللہ ہوں، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ آپ میری والدہ مائدہ کے غسل اور کفن دفن میں میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے کوئی بھی عرصہ دراز سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گیا، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر واپس پہاڑ کی طرف لوٹ آئے، اور جب پہاڑ پر پہنچے تو 2 خوبصورت جوانوں کو وہاں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنا تمام ماجرا بیان کیا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے التجا کی کہ آپ میری والدہ کے کفن دفن میں میری مدد کریں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کرنے ہی آئے ہیں، میں حضرت میکائیل ہوں اور یہ اسرافیل ہیں، اور یہ خوشبودار کفن اللہ نے بھیجا ہے اور تمہاری والدہ محترمہ کو غسل کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین قبر کھودی آپ نے۔ اس کے بعد حسب دستور حضرت مریم کو دفنا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اے رب العالمین، تو میرا حال جانتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، میرا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں ان کے پاس نہیں تھا، میں اپنی والدہ کے پاس نہ تھا، اس لیے اب میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے بندے، تم اپنی والدہ سے بات کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی لحد مبارک کے پاس گئے اور دردناک آواز میں اپنی والدہ کو پکارا، تو آپ کی والدہ نے قبر سے جواب دیا اے میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ آپ نے اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ آپ کی والدہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میرا اللہ کی طرف لوٹنا بہت اچھا لوٹنا ہے اور میری جگہ بہت اچھی ہے، اور میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو نہایت مہربان اور راضی پایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، میری موت کے وقت مجھ پر کوئی سختی نہ کی گئی، ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر سلامتی بھیجی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے عالم خلوت